اور حدیث کے خلاف جو بھی قانون ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت کی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے فیصلے ہم کہاں کر رہے ہیں؟ زمین کا مسئلہ ہوگا، بھائی بھائی کا جھگڑا چلا تو مفتی کے پاس جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے۔ مفتی کیا کرتا ہے بیچارہ، انہیں خود پریشان ہے، نہیں جاتے۔ پولیس کے پاس جاتے، انہیں اس سے بڑے وکیل کو لے کے آتا، انہیں اس سے بڑے وکیل کو لے کے آتا، انہیں فون کرتا، انہیں ایم ایل اے کو کرتا، انہیں ایم پی کو فون کرتا، برحال اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے دوسرے بھائی کو ظلم کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم طاغوت یعنی اسلام کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر ہم وقتیہ طور پہ پیسہ دے کر یا پھر اپنے اثر و رسوخ سے ڈرا دھمکا کے اگر ہم ظلماً کوئی فیصلہ اپنے اختیار میں کر بھی لیے تو قیامت کے دن اس کا پائے پائے کا حساب دینا پڑتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق کیا کرتے۔ اور اگر ہم آج ہمارے شادی بیاہ، خلا ہے یا بچوں کی مسئلہ ہے، جو بھی سمجھو دنیا کے جتنے بھی فیصلے ہو رہے، اگر ہم اللہ رسول کی زندگی میں تلاش کرے، قرآن میں تلاش کر کے وہ فیصلہ کرے، چاہے ہمارا کو تکلیف ہوتی ہوگی، ہمارا نقصان ہوتا ہوگا، لیکن یہ نقصان آخرت میں فائدہ مند بننے والا ہے۔ یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ وقتیہ طور پہ نقصان ہے، آخرت میں اللہ ہم سے خوش ہونے والا ہے۔ لیکن ہم اب وقتیہ طور پر فائدہ دیکھ کر اگر ہم سمجھو پولیس میں گئے، فلاں گئے، یہاں کے غیر قانون میں، غیر مسلم قانون کو سہارا لے کر اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے قانون کو چھوڑ کر، تو وہ طاغوت ہے۔ اللہ فرمائے طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیے، انکار کرو بولے تو تم اس پہ عمل کرتے فرمائے۔ اور 61 آیت میں اللہ فرما رہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کترا جاتے ہیں۔ یہاں بھی کترا جاتے ہیں، وہاں بھی کترا جاتے ہیں۔ یعنی جب اگر ہم میں سے، کیونکہ میں دوسروں کے بارے میں نہیں بولوں گا، میں یہاں موجود ہوں، حال میں 10-12 لوگ موجود ہیں، تو ہم میں سے اگر کوئی دنیاوی اگر ہم یعنی کوئی کام کر رہے ہیں یا اپنے پرسنل کوئی بھی زندگی کا اصول قانون کا مسئلہ آ گیا، تو اس وقت ہم جو ہے عدالت کے اندر اسی وقت جا سکتے ہیں۔ عدالت حق پہ فیصلہ کرے، حق پہ اگر فیصلہ کر رہی، بہت سارے قانون ہیں جو حق پہ فیصلہ ہوتا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، عدالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ظلم کریں کسی بھائی پر، کسی بہن پر، یا خاندان کے کسی فرد پر یا کسی گروہ پر، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ منافق ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب بلاتے فیصلے کے لیے تو کترا جاتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل مدینے کے اندر چل رہا تھا، ہزاروں کا مجموعہ ہے، اور منافق کیا کرے، اصل میں وہ یہودی تھے، کٹے کافر تھے، مگر اسلام قبول کر لیے تھے، اور اندر جماعت کے اندر آ کے راز معلوم کرنا، راز فاش کرنا، انہوں کیا کام کر رہے، کیسا کام کر رہے، جا کے یہودیوں کو جا کے چغلیاں کرنا، جنگ کرنا، نقصان پہنچانا، یہ راز فاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج بھی جماعت کے اندر رہتے، ہر سیاسی جماعت ہو یا اسلامی جماعت ہو، منافق رہتے، سامنے ایسے مٹھے بن کے آتے ہیں کہ آپ بولنا کہ بھائی انہوں تو پکے مسلمان ہے، بھائی ارے باپ رے انہوں تو ولی ہے، لیکن ولی نہیں رہتے، اللہ کے ولی نہیں، شیطان کے ولی رہتے، وہ جا کے نقصان پہنچانے والے رہتے۔ اور عین وقت پہ پارٹی بدل دیتے، پارٹی اسلام جب تک غالب ہے تو اسلام کے ساتھ ہے، جیسے اسلام مغلوب ہو رہا، جیسے نقصان میں ہے تو فوری پارٹی بدل دیتے، نہیں بھائی ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے کہ جب اسلام کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ تمہارے ساتھ رہتے، اور جب جیسے اسلام کو نقصان پہنچتا تو منافقوں کے پاس جا کے، یہودی کے پاس بولتے کہ ہم تمہارے ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ کردار جو ہے منافقوں کا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، البتہ حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں۔ یعنی اگر فیصلہ ان کے حق میں ہے، کن کے حق میں ہے، میرے فیور میں ہے، تو یہودیاں کیا کرتے، جو مسلمان بن گئے تھے، منافق کیا کرتے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ دیں گے، مجھے جب معلوم ہو جاتا تو اطاعت کیش بن کے آتے، نہیں بھائی ہم قرآن پہ مانتے، رسول کو مانتے، ہم جو بولے وہ سننے کے لیے تیار ہے، یہ کہتے ہوئے وہ آتے ہیں، کب ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا تو، لیکن ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا تو حلق سے کترا جاتے۔ تو یہ جو صفت ہے آج امت مسلمہ کے اندر ہے، یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، صدقہ خیرات کی فضیلت، آخرت کا منظر سب سنتے ہیں، لیکن زندگی کے پریکٹیکل جو چیز ہے، جس میں قانون ہے، عدالت ہے، ایوان ہے، جس کے اندر طلاق ہے، خلا ہے، وراثت ہے، یہ چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے خالی عبادت کا نام نہیں ہے، معاملات کا نام ہے، معاشرت کا نام ہے، سیاست کا نام ہے، یہ سارے چیزیں مل کر جو ہے اسلام بنا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، معاشرے کے خرابیوں کا تذکرہ ہے،
معاملات کا تذکرہ ہے اس کے اندر کہ معاملہ جب کرو تو حق کی طرف ہم کو آنا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا تین باتیں دیکھیے, یا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. یہ تین اہم پوائنٹس اس میں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرما رہے ہیں. کیا کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی یہ جو منافقت اختیار کرتا نا, تو یہ تینوں میں سے ایک برائی اس کے اندر رہتی. اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ میں اپنے دل کو چیک کرنا چاہیے, یا آپ اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ برائی ہے تو فوری توبہ استغفار کر کے ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ. کیا ہے برائیاں؟ وہ تین میں سے ایک تو برائی رہتی, اگر نہیں رہتی تو مسلمان ہو جاتا, اگر ہے تو منافق بن جاتا. پہلے کیا ہے؟ آدمی سرے سے ہی ایمان نہ لائے, مسلمانوں کو دھوکہ دے, اپنے مفاد کے لیے ایمان لائے. یعنی ایک یہ ہو سکتا کہ انہیں کٹر منافق ہے, منافقت کے ساتھ ہی اسلام قبول کرا انہیں, یعنی پلاننگ کے ساتھ, بھائی میرے کو اسلام پہ عمل کرنا نہیں ہے, خالی تو بھی میں پارٹی میں شامل ہوا کہ راضہ معلوم کرنے کے لیے, ان کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اسٹیٹس کے لیے یا شہرت کے لیے اسلام قبول کرا. اندر سے تو کٹا کافر ہے, ظاہری طور پہ پکا مسلمان نظر آتا ہے. یہاں تک کہ اللہ رسول سے بھی کہا گیا ایک موقع پہ کہ بھائی تمہارے کو نہیں معلوم بہت سارے منافق ہیں اس کے اندر. پھر بعد میں اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ منافق ہے بول کے. کئی دنوں تک تو اللہ رسول کو بھی معلوم نہیں تھا. تو یہ ہے, ایک یہ رہتے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ اور رسول اور قرآن پر کیا ہے؟ شک کرے. دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, یعنی شک کرنا, یعنی آخرت ہے کہ نہیں ہے, کہ مرنے کے بعد حساب ہوتا کہ نہیں ہوتا. مسلمان یہ رہتا ہے. آپ کئی مسلمانوں کو اگر دیکھیں گے, میں تو ایک میرے پاس ایک شخص آتا تھا, ہمیشہ بیٹھتا تھا, اردو سیکھتا ہوں, اور بڑے بڑے باتیں کرتا تھا بیچارہ شخص, اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. جب میں اس کو اسلام کی دعوت دیا, یعنی مسلمان ہے وہ, اور درس قرآن کی دعوت دیا, تو گروپ میں ہم گروپ ہے درس قرآن کا, وہ نکل گیا, انہیں اس میں سے گروپ میں سے نکل گیا. میں وجہ پوچھا تو میں ایتھکس ہوں بول رہا ہوں, مسلمان, میں خدا کو نہیں ماننے والا ہوں بول رہا. میرے کو معلوم نہیں خدا کہاں ہے بھائی, ثابت کرو بول رہا. اب اللہ کو ثابت کرو بول کے بول رہا. تو ویسے شخص کو کیا بول سکتے بھائی؟ ایک شخص بول رہا کہ میں مانتا نہیں, ثابت کر کے بتاؤ. یہ خود بخود دنیا بن گئی, مسلمان ہے انہیں. یعنی آپ سوچو کہ ایک محلے کے اندر ایسا شخص بھی ہے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے, اس کا گروپ کتنا بڑا ہوگا. خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, رسول کو ماننے کے لیے تیار, جو سنا سنی کر رہا, نماز بھی پڑھ رہا, والد صاحب پڑھتے ہوئے بھی پڑھ رہا, رمضان کے روزے میں رہتا, لیکن دل سے تو اس میں اس کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے. تو یہ شک میں پڑا ہوا ہے, کیونکہ سن کے ایمان لایا, غور و فکر کر کے نہیں لایا. غور و فکر کر کے لایا تو سچا ایمان نہ تھا. پھر آخری جو ہے منافقت کا جو ہے روگ اس وقت لگتا کہ خدا نے یہ حکم نازل کیا ہے, اس پہ کیا ہے, اس کو اپنے آپ کو ظلم سمجھے. ارے بھائی یہ کیا روزے رکھ دیا اللہ میاں, کاروبار چھوڑ کے بھوکے پیاسے رہنا پڑ رہا. ایسے کچھ لوگ رہتے, سنے ہوں گے آپ, زبردست ٹوپی لگا لیتے, لگا کے حلیم پہ بیٹھ جاتے, زبردست ٹوپی لگا کے نعتاں ترانے خوالیاں چلتے رہتے حلیم پہ. ایسا دکھتا کہ سرما لگا کے انہوں پورے روزے انہوں سے پوری جو ہے بشارتیں ان کے اوپر ہی نازل ہو رہی, لیکن دیکھے تو روزے اتنے رہتے ہو. اگر ان کو روزے کے بارے میں بولے تو بھائی میں بھٹی چلاتا ہوں, بھائی میں اتنا گھٹنا پڑتا, وہ کرنا پڑتا, مشکل ہے بھائی. کپڑے کی دکان میں گئے تو 3 بجے رات تک, تہجد تک کپڑے کی دکان چمکتی رہتی, بیچارے اونر صاحب روزے رہ لیتے, باقی کے نوکراں بھائی اب یہ تو ہمارا سیزن ہے بھائی, اب تو کمانا ہے. ہمارے سیٹ 50,000 60,000 روپے ہم آپ کو دیتی ہے مہینے کے اندر, تو بیوی بچوں کو کپڑے, وہ شاپنگ میں بزی ہے. روزے کے بارے میں بولے تو بھائی یہ کیا ظلم ہو جا رہا ہے ہمارے اوپر, نوز باللہ. تو منافقت کی نشانی ہے وہ کہ یہ کیا ظلم ہو گیا. زکوٰۃ, ارے بھائی یہ کیا بھائی زکوٰۃ دینا پڑ رہا ہے, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے دینا, بڑی رقم دینا پڑ رہا ہے. 1 کروڑ ہے نا بھائی, وہ تو 1 کروڑ چھوٹے بھائی, 2.5 لاکھ پڑے, وہ 2.5 لاکھ نہیں دے سکتا ہوں. تو سمجھ رہے بات میری. تو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا کہ ان کے اندر جو ہے یہ کہیں کو نازل ہوا ہے. نماز 5 وقت پڑھنا پڑتا. یہ جو کھجے وغیرہ رہتے نا, ان لوگوں کی کچھ نمازوں کا طریقہ الگ رہتا, تو کوئی 2 پڑھتا, کوئی 3 پڑھتا, اس کے الگ ہی مسئلہ ہے. تو ایک تو میں دکان میں کچھ سامان لینے گیا تو نہیں بڑا بھائی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, نماز کو, اللہ کی نماز کو کیا ضرورت ہے, ہمارے کو کاروبار کی طرف دھیان دینا چاہیے, بیوی بچوں کو پالنا پڑتا, یہ امپورٹنٹ ہے بھائی. بول رہا نماز سے اللہ کو کیا فائدہ ہے بول رہا. خیر تو دوسرے مسلک اور مذہب کا تھا, اس کو زیادہ میں کچھ نہیں بولا. لیکن ایسے مسلمان بھی کئی کو بھائی ظہر پہ جانا ہو تو دکان بند کر کے جانا, عصر میں دکان بند کر کے جانا, عین وقت ہے کہ کاروبار کا. اسی لیے اللہ رسول کیا بولے, اللہ تعالیٰ کیا ہے عصر کی نماز کو بہت اہمیت دی ہے. عین وقت رہتا وہ گراہک کا, اس ٹائم پہ ذرا مشکل رہتا کاروبار چھوڑنا.
تو یہ بھی اگر مسلمان کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، تو یہ منافقت کا روگ ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے